بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 577 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 79 80 79 and 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انی تحقیق میں نے، وجہتو متوجہ کیا، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس کے لیے جس نے، فطر السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفا اللہ ہی کا پرستار ہو کر، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکین سے۔ وحاجہ اس سے جھگڑا کیا، قومہ اس کی قوم نے، قال تو اس نے کہا، اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدان حالانکہ تحقیق اسی نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یہی اس کا، الا مگر، ان یشاء ربی شیئا کہ چاہے میرا رب کچھ، وسع گھیر لیا ہے ربی میرے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم میں، افلا تتذکرون کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو باطل معبودوں کی کمزوری اور حقیقت بتلا دی، نیز چاند، سورج اور چمکتے ستاروں کے معبود ہونے کی نفی کر دی، ایک حقیقی معبود کی طرف متوجہ کیا اور واضح طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے قوم کے لوگوں، اس حقیقت اور فیصلے کو کان کھول کر سن لو کہ میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میرا یہ فیصلہ بھی سن لو کہ میں تمہاری طرح شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معقول انداز میں حسن تدبیر کے ساتھ توحید کی دعوت قوم کو دی اور اپنے موحد ہونے اور مشرک نہ ہونے کا اظہار بھی کر دیا تو ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ جب میرے رب نے مجھ کو ہدایت دی، جس توحید کو میں پوری طرح بصیرت سے ہدایت سمجھتا ہوں، تو اب میرے حقیقی معبود کو چھوڑ کر کیا میں گمراہ ہو جاؤں؟ اسی رب نے مجھے ہدایت دی ہے اور اسی سے میں ہر طرح کی خیر کی امید بھی رکھتا ہوں۔
اگلی آیت کے مفہوم سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باطل معبودوں سے ڈرایا ہوگا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بات بھی کلیئر کر دی اور بتلا دی کہ جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ تم لوگ اللہ کا شریک بناتے اور مجھے یہ کہتے ہو، ڈراتے ہو مجھے۔ یہ بات سن لو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈر سکتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی باطل معبود سے ڈر نہیں سکتا۔ میرے پاس تو میرے رب کے معبود ہونے کی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، برحق دلیل ہے، جبکہ تمہارے پاس تمہارے تمہارے معبودوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز جو موجود ہو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تنبیہ اپنی قوم سے پوچھا کہ فلا تتذکرون، کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسلوب کو سمجھنے کی جو دعوت دین کا ہے اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔